جب وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہیں، سفارتی محاذ پہ دیکھیں کامیابیاں، جنگ جیتی ہم نے، تو وہ بنیادی طور پہ ادھر کی کامیابیاں بتا رہے ہیں کہ اتنے سب کچھ کے باوجود آپ 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مانا، لیکن ریزلٹس نہیں ہیں، اور آپ خود اگر ریزلٹس اپنی منسٹریز سے بنوائیں گے تو ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں، کیونکہ فائلیں بنی ہوئی ہیں نا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، کہیں یہ آڈٹ ہو چکا ہے، فائلیں بن چکی ہیں، ڈیٹا کمپائلڈ ہے. عمران خان صاحب سے لے کے جس وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے، ایک رات پہلے تک یہی معاملہ رہتا تھا. جنرل ضیاء بھٹو والا دیکھیے نا، جب ماشاء اللہ لگا اور کس طرح سے وہ مل کے اور کیا بات چیت کر کے وہ گئے، وہ کوثر نیازی صاحب نے سارا لکھا ہوا. آسمان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا جو تاریخ کا حصہ ہے، تو ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ یہ صوبوں والا معاملہ کچھ نا شاید پورا ہوم ورک نہیں ہوا اور اس کی بنیاد پر سیدھا کھڑا کر لیا. ہم کل اس بارے میں بات ہی کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وائی 27 سپٹمبر، ایک تو چلے سنڈے ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ وہ اتحاد سے نہیں آ رہی، وہ سہیل آفریدی صاحب سے آ رہی ہے، اور پھر حلیمہ خان صاحبہ وہ انہوں نے ایک اپنا بتا دیا کہ فیملی از ناٹ اسٹینڈنگ. عمران خان نے کیا اندر سے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے میری فیملی کے ساتھ کھڑا؟ کوئی چیز کاغذ پہ موجود ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ایم ایل اے نہ ایم پی اے، پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں ہے. پھر سیاست میں بھی عمران خان نے انہیں سیاست سے بھی دور رکھا. السلام علیکم جی. محسن نقوی صاحب پچھلے چند دنوں سے خبروں میں ہیں اور کل وہ خبر میں آئے. اس سے پہلے 2 روز پہلے انہوں نے لاہور میں ایک خبر تھی کہ پریس کانفرنس کرنا تھی، وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، صحافیوں سے ملاقات ہو گئی، وہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں کچھ کلیئرٹی دینے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ صفائیاں کہہ لیجیے دینے کی، ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کی گئی ہے. وہ سٹیجڈ لگتا ہے ویڈیو کلپ. 2 صحافی ہیں، ہم دونوں کو جانتے ہیں، اینی ویز وہ کچھ سوال ان سے پوچھتے ہیں اور پھر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. شہباز شریف صاحب کو میں جواب دوں، میں اپنے آپ کو چارج شیٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے میں یہ کہوں گا کہ تھرڈ پارٹی جائزہ کروا لیں اپنی وزارتوں کا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا کارکردگی کیا ہے. یہ اچھا ہے، مطلب وہ جواب دے بھی ہیں اور وہ وزیر اعظم کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ریویو کروائیں وزارتوں کی کارکردگی کا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی کامیابیاں دیکھیں، آپ جنگی محاذ پہ کامیابیاں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا یہاں پہ اور ریفارمز کی ہیں، تو باقی چیزیں ٹھیک کریں گے تو وزیر اعظم کام بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ 1000 گنا بہتر اس کے ریزلٹس ہوں گے. اینی ویز دوسری چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ ہو از اے پیٹریاٹ، محب وطن کون ہوتا ہے. دروغ پر گردنے پرویز ہود بھائی صاحب، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں 2 روز پہلے انہوں نے، بلکہ کل کے روز انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مبینہ طور پہ 25 وائس چانسلرز کو یونیورسٹیز میں بلایا اور انہیں بلا کے یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ دیز آر دا ویز جن کے تھرو آپ، یہ تو بچے ہیں نا یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں، ان کا ذہن پیٹریاٹ ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے. اس پر کچھ بات کریں گے. اور پھر جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں ان کے جو کورسپونڈنٹس پاکستان میں ہیں، جیسے الجزیرہ پر پابندی لگائی ابھی کچھ روز پہلے پاکستان نے، تو باقی جتنی تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نیوز ریلیٹڈ، ان کے نمائندوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ سوائے 3 شہروں کے، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے، وہ کہیں بھی جانا چاہیں اگر پاکستان میں رپورٹ کرنے کے لیے تو پہلے این او سی لینا پڑے گا، جگہ بتانی پڑے گی، وقت بتانا پڑے گا، پھر جائیں گے. ذہن میں آتا ہے کہ ایک وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا معاملہ بھی چل رہا ہے جس میں یہ ایشو اٹھایا گیا تھا. پارکیف حلیمہ خان صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ 27 ستمبر کی ڈیٹ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے دی ہے تحریک انصاف نے، سہیل آفریدی نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ انتظار کروا رہے ہیں حبیب صاحب عمران خان کو، اور ہم سے تو نہیں پوچھا، وہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں. محسن نقوی صاحب سر وہ کلپ آپ نے دیکھا ہی ہے. آپ نے اس طرح کی خبریں سنائی ہیں، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں. ہاں نہیں، ہم ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو ایکسپلینیشن ہے، یہ کیا ضرورت پیش آ گئی، وہ صاف پتہ چل رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی کو 18 سال ہو گئے نے، تو اس تو ڈبل ہو گئے نے، ایسے نہیں ہوتا یار. مطلب ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ اچھا ہنستے ہنستے، وہ ان کے بھی چہروں پہ اسمرکس ہیں. اداکاری اچھی نہیں ہے، ابھی اچھی نہیں ہے، اس کے نمبر کٹے ہیں جی. تو یہ تمام چیزیں، اب وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کے انڈر ہوں، میں اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیسے کر سکتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، 5 سال پوری کرے گی. پھر کہتے ہیں جناب تھرڈ پارٹی جائزہ کروا لیں وزارتوں کی جو کارکردگی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ وزارتوں کی کارکردگی سیکرٹریز پیش کریں. وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کروائیں، آپ اپنی رپورٹ تو خود ہی ٹھیک دے دیں گے. دیکھیے کیا چکر ہے اس میں جو اصل معاملہ ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. ٹھیک ہے نا، جو ٹی وی کی رپورٹنگ میں نے دیکھی. جی جی. اچھا دیکھیے، یہ کہا انہوں نے جی، جب وہ کہہ رہے ہیں نا میں اپنی بات پر قائم ہوں، حکومت یہاں سے فقرہ رکھیں، اس کے بعد جملہ معترضہ شروع ہوتا ہے.
یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، وزیر اعظم 15-16 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے جملہ معترضہ۔ اب آ جائے پھر اصل فقرے کی طرف، وہ یہ ہے کہ وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں۔ تو جب آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں اور عوام کے سامنے پیش کریں، اور میری وزارت کا بھی کروائیں اور پیش کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل فقرہ اوپر ہے، میں اپنے موقف پر قائم ہوں، اور پھر اگلا حصہ ہے کہ جناب تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ٹیم اور جو باقی وزراء کی فوج ظفر موج ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، یا کم از کم اس قدر کام نہیں کر رہی جتنا آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان کو چیک کریں، اور چیک ایسے نہ کریں کہ یہ خود ہی آپ کو آ کے بتا دیں، آپ ان سے کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ ان سے کروائیں، کوئی دوسری پارٹی پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہو جو انڈیپینڈنٹ آڈٹ کر سکے ان کا۔ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، جی، انہوں نے کہا نہ صرف نظام تباہ ہو چکا ہے بلکہ آپ کا ڈیٹا خود بولے گا۔ جب آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں گے تو آپ کا ڈیٹا خود بولے گا کہ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ یاد آیا وہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے کہ وہ جو دونوں ہمارے کولیگز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی وزارت کی کون سی کارکردگی ہے، اپنی کارکردگی بتائیے، آپ کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ تو وہاں سے وہ کہتے ہیں چلیں میرا تو ہو گیا، میں تو وزیر اعظم کو جواب دوں، فلانا فلانا، اور یہ پھر ساگا۔ لیکن وہی ویلکم فلم والا، سر میں ہاکی کا پلیئر تھا، ایک دن ادے بھائی کو غصہ آ گیا، انہوں نے میری ٹانگ توڑ دی، پھر دل کے بھی بہت اچھے ہیں، مجھے اسپتال لے کے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیے محسن نقوی صاحب نے دیکھیے محسن نقوی صاحب کے الفاظ ان کے اپنے ہیں، شاید وہ جگہ کا تعین بھی خود کر لیتے ہیں کہ مجھے کس جگہ پہ کیا کہنا ہے، لیکن ان کے معنی دراصل آسمانی، تو اس لیے ان کی باتوں میں وہی کچھ دیکھنا چاہیے جو آسمان سوچ رہا ہے۔ اور یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ کوئی ایک شخص آپ کو بتا رہا ہے، یہ بڑی عمدہ بات ہے۔ اس حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اچھل اچھل کے مطلب غصے سے بحال ہوئے جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے ٹائم سے پہلے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہیں، سفارتی محاذ پہ دیکھیں کامیابیاں، جنگ جیتی ہم نے، تو وہ بنیادی طور پہ ادھر کی کامیابیاں بتا رہے ہیں کہ اتنے سب کچھ کے باوجود آپ 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مانا، لیکن ریزلٹس نہیں ہیں حضور۔ اور آپ خود اگر ریزلٹس اپنی منسٹریز سے بنوائیں گے تو ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، جی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فائلیں بنی ہوئی ہیں نا۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ کہیں یہ آڈٹ کہیں یہ آڈٹ ہو چکا ہے، فائلیں بن چکی ہیں، ڈیٹا کمپائلڈ ہے، اس لیے چیلنج بھی دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ذرا یہ کروا کے تو دیکھیں نا۔ جیسے صوبوں کے معاملے پہ فرمایا جاتا ہے نا کہ ایک ہمارا پلان ہے، اگر آپ کے پاس کوئی متبادل پلان ہے صوبے بنانے کا، ان کو کاٹنے کا، تو آپ لے آئیے، دیکھتے ہیں کون سا بہتر ہے۔ جی، تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک رپورٹ ہے، ایک آپ کے پاس، ایک تھرڈ پارٹی ہم سے کرا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کی حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ بالکل، وہ ورلڈ بینک بھی ہو سکتا ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ یہ معاملہ جو ہے، اچھا اس میں چونکہ ہم تو اس نتیجے پہ درمیان میں اس وجہ سے کہ اگر یہ چونو چراں کریں گے تو مدت پوری نہیں ہوگی، لیکن محسن نقوی صاحب پھر اگین جو ہم کل بات کر رہے تھے اس فقرے میں وہی ہے، کانفیڈنس، بلکہ اوور کانفیڈنس، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں کہ انڈر لائنگ اس کے یہ کہا جا رہا ہے، انڈر پنڈ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ مان جائیں گے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کے جملے کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، ورنہ آپ گھر جا رہے ہو۔ اچھا جی، کیسے؟ پاکستان کی تاریخ میں جب آسمان نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، تو اس کے بعد اس حکومت کے دن گنے جاتے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب کی بات کو چونکہ ہم ایک ایسی بات سمجھتے ہیں جس میں معنی کہیں اور سے آتے ہیں، تو ہمیں وہی اصول اختیار کرنا چاہیے نا جو اس سے پہلے ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس اصول کی روشنی میں جب میں محسن نقوی صاحب کی یہ بات سنتا ہوں کہ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہے اور یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، تو اس حکومت کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو بالکل الٹے معنی پہنانے چاہیے۔ صحیح، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ حکومت کے جانے کے سارے اسباب وہ گنوا رہے ہیں ساتھ۔ نظام تباہ ہو چکا ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں، عوام کے سامنے رزلٹ رکھتے ہیں، میری وزارت کا بھی رکھ دیں، اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، یہ 5 سال رہے گی، اسی طرح سلسلہ چلے گا۔ تو اب تو پھر میرا خیال ہے کہ
یا تو ہمیں کان میں روٹی ڈالنی چاہیے یا حکومت کو. میں اچھا عمران خان سے لے کے یہ نقطہ آپ کا بڑا لاجواب ہے. عمران خان صاحب سے لے کے جس وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے ایک رات پہلے تک یہی معاملہ رہتا تھا. جنرل ضیاء بھٹو والا دیکھیے جب ماشاء اللہ لگا اور کس طرح سے وہ مل کے اور کیا بات چیت کر کے وہ گئے, وہ کوثر نیازی صاحب نے سارا لکھا ہوا, اور آپ چلتے جائیں آگے اور ایوری ون. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پتہ ہے ایک پریس ریلیز بھی ہے. کس سے پہلے؟ یہ جب یہ مارچ میں الیکشن ہوئے تھے 1977 کے, ہاں پھر جولائی میں یہ حکومت گئی تھی. اس سے پہلے اپریل کی شاید ایک پریس ریلیز بھی ہے جس میں کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی. 1 پیج برقرار ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. لیکن وہ سب ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. ایگزیکٹ الفاظ یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یوں کر لیں تو آپ 14-15 گھنٹے کام کرتے ہیں, اپریشیٹ اٹ, بٹ اس سے کارکردگی کئی گنا جو ہے وہ 1000 گنا غالباً انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ بڑھ جائے گی. تو مجھے تو اس میں سے یہ سمجھ آئی, آپ کی بات درست ہے, ہسٹوریکلی یوں ہی ہے, لیکن یہاں سے یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ بھی ذہن میں گمان رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مان جائیں گے اس چیز کے اوپر, لیجسلیشن کریں گے, صوبے بنائیں گے, اور پھر اکبر آئی ڈاؤٹ کہ یہ مان جائیں گے. یہ صوبے بنانے کو دیکھیے ان کو لگے, بالکل لگے. اب یہاں پر کیونکہ بہت رپورٹ ہے نا, دیکھیے ایک اور بھی نا آسمان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا جو تاریخ کا حصہ ہیں, تو ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ یہ صوبوں والا معاملہ کچھ نا شاید پورا ہوم ورک نہیں ہوا اور اس کی بنیاد پر سیدھا کھڑا کر لیا گیا. دیکھیں ایک چیز ہے, میں ایک کام سوچتا ہوں, فرض کیا ایک کام سوچتا ہوں اور اچانک اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے. ٹیم کہے گی حضور یہ کیسے ہوگا, تو یعنی اس کے لیے کچھ پریلیمنری ورک کرنا پڑتا ہے نا, ساری چیزیں کرنا پڑتی. تو جب اتنی بڑی پوزیشن لے لی ہے یہ کہ صوبے بننے چاہیے اور وہ ناگزیر ہیں, تو یہ پوزیشن بارگیننگ کے لیے تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ اگر بارگیننگ کے لیے پوزیشن ہوتی اس میں, لیکن وہ کلیئرٹی دے چکے ہیں نا. ویسے کیا وہ یہ کلیئرٹی انہوں نے دی تھی کہ جناب وہ جیسے کل آپ نے کہا نومبر تک, وہ صحافیوں کو انہوں نے کہا کہ جناب 1-2 ماہ وہی ادھر ہی ٹائم چلا جاتا ہے, وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا, کمیشن بن جائے گا, کمیٹیاں بن جائیں گی, کوئی ریفرینڈم کی طرف صورتحال چلی جائے گی, ڈسکشن میں آ جائے گا معاملہ, پھر اس کے بعد ہم رول کریں گے ترمیم, اور ترمیم یہ کر دیں گے. اس کے بعد امپلیمنٹ یعنی کہ جو صوبے اپنا باقاعدہ کام سٹارٹ کریں وہ اگلے الیکشن میں ہوگا. اس میں بنیادی کام ترمیم ہے. ہاں ٹھیک ہے, باقی تو آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں نا, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, بنیادی کام ہی ترمیم ہے. اب اگلا الیکشن پتہ چلے رک جائے, ٹھیک ہے, یہ تو بالکل اس طرح بتی صوبے بننے نے, ابھی تو مشینری بن رہی ہے, ابھی بیوروکریسی کو یہ کرنا ہے, انفراسٹرکچر چاہیے, اس لیے یہ اس میں بنیادی کام ہی ترمیم ہے. دیکھیے گھر بنانے کے لیے پیسہ موجود ہے, پلاٹ نہیں ہے, تو پلاٹ خریدنا نا, بنیادی کام پلاٹ خریدنا ہے. گھر کا نقشہ موجود ہے, گھر کیسے بنانا ہے, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پلک جھپکتے میں تو بنے گا نہیں. تو لہٰذا جو ترمیم والا معاملہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے شاید کافی بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اکتوبر نومبر تک کا ٹائم وہی وہاں تک بات پہنچتی ہے, لیکن وہاں تک جانا کیسے ہے؟ یعنی آپ PMLN کو تو راضی کر لیں, پیپلز پارٹی کو کیسے راضی کریں گے جب پیپلز پارٹی انتہائی اقدام لینے کے لیے بھی تیار ہے, یعنی حکومت چھوڑنا ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی, ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پریزیڈنسی اگر چھوڑنے کو یا قربان کرنے کو تیار ہو جائیں تو زرداری صاحب ان کی سیاست ہے بھائی, بالکل وہ کہاں جاتی ہے سیاست. تو یوں محسوس ہو رہا ہے نا ابھی صاحب اس اب میٹر میں, جو کہ پہلے ہی نہیں ہے, بنیادی طور پہ تو نہیں ہے, اب آگے بالکل ہی ختم کر دی جائے. دیکھیے پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی طریقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کا صوبے جب آپ بنا رہے ہیں 30 بنا لیں, 32 بنا لیں, 14 بنا لیں, جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن آف پاور ہے, یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے, کیونکہ پاور ساری کی ساری چلی جائے گی وفاق, اور آپ اس پاور کو ڈیوالو جو کر رہے ہیں نا وہ عوام تک نہیں جا رہی. یہ پاور کچھ خاندانوں تک محدود ہو جائے گی. یہ آج آپ کو 2 خاندانوں سے مسئلہ ہے, کل کو آپ کو 30 خاندانوں سے مسئلہ ہوگا. یہ وہی 30-35 خاندان ہیں جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے آسمان کے ساتھ ہیں. یہ وہی خاندان. when you talk of the elite capture, جی, تو وہی elite capture ہے, وہی بیوروکریٹس, جی, وہی بزنس مین, وہی خاندان, وہی پولیٹیشین, جی, وہی elite capture ہو جائے گا, اور elite capture زیادہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں ٹھیک. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد خیر یہ تو کسی نے سوچا, مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کسی نے سوچا ہوگا, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے مثال کے طور پہ آپ ایک علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس صوبے میں شامل ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب
آپ نے صوبہ لاہور بنانا. ہاں. وہ کاڑے کا بندہ کہتا ہے میں نے صوبہ ساہیوال میں شامل ہونا, یا وہ کہتا ہے میں نے لاہور میں شامل ہونا. سرگودا والے سے پوچھیں, وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ صوبہ فیصل آباد میں شامل ہو. آپ تو آگے نکل کے پوچھنا کس نے ہے. ٹھیک, ہاں. تو اب مسئلہ کیا ہوگا اس سے؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب پوچھیں گے نہیں تو اس کے بعد آپ کی کئی چھوٹی چھوٹی تحریکیں بن جائیں گی. وہ جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں, وہ اس دن وہ بات کر رہے تھے نا کہ کاکروچ یعنی جین زی نکل آئے گی, وہ ایک ٹیڑھا مسئلہ بن جائے گا کہ آپ صوبہ کس کو بنانا چاہتے ہیں, لیکن کون صوبہ بننا چاہتا ہے, کون کس صوبے میں جانا چاہتا ہے, یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. جی ہاں. اور سندھ میں تو خیر کافی, اور سندھ میں تو یہ ایشو بہت ہی خوفناک ہے, خطرناک ہے. جانے والی بات چھوڑ کے وہ تو اس کی تقسیم پہ رضامند نہیں ہوں گے. ایک اصولی ہم نے آبجیکٹیولی اس بات کا جائزہ لیا. پہلے جب انہوں نے کہا تھا, جس روز وہ تقریر کی تھی اکنامک سمٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے, ایک شخص ہے جو سب کچھ لا کے پلیٹ میں رکھتا ہے. وہ پلیٹ میں کیا ہے وہ کل انہوں نے تقریباً بتا بھی دیا. سفارتی کامیابیاں ہیں, جنگی محاذ پہ کامیابی ہے, ریفارمز پتہ نہیں کون سے ہیں, مجھے نہیں پتا ویسے کون سے ریفارمز ہوئے ہیں, لیکن بہرحال چلیں انہوں نے گنوا دیے. میں اصولی بات کرتا ہوں, یہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر آپ گورنمنٹ سے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ ایک فارم 45 کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی. تو یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہو رہی, وداؤٹ ایڈریسنگ دا کور ایشوز جن کی طرف اصل میں توجہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو اگر دینی چاہیے نا تو ادھر دینی چاہیے. یہ جیسے لیڈ کیپچر کی ہم بات کر رہے تھے, اس کو ختم کروانا. اکبر, جب بھی کسی ملک کی سیاست میں ایک غیر سیاسی جگہوں سے کردار ادا کیا جانے لگتا ہے تو وہاں پہ ہمیشہ ہوتا ہی ایلیٹ کیپچر ہے. جب جنرل ایوب خان کی حکومت بنی تھی تو اس کے آخر تک آتے آتے ایک ایلیٹ کیپچر مکمل ہو چکا تھا, جس کو ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ 22 خاندان. ہاں جی. اور پھر اس کے بالکل دوسری طرف جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ لے گئے کہ انہوں نے نیشنلائزیشن کر لی. دیکھیے یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ غیر سیاسی ادارے یا غیر سیاسی اکائیاں سیاست میں کردار ادا کریں گی تو وہاں پر ایلیٹ کیپچر ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاست دراصل ووٹ اکٹھے کرنے کا نام ہے. جی بالکل, بنیادی طور پر جس کے پاس زیادہ ووٹ ہے وہ حکومت میں آ جائے گا. یہی ہے نا. اب چونکہ آپ اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن آپ ووٹ نہیں اکٹھے کر سکتے, تو آپ ووٹ اکٹھے کرنے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں, یہ صحافی میرے ساتھ مل جائے, یہ فلانے مولانا صاحب میرے ساتھ مل جائے, یہ فلانا جو کارخانہ دار ہے یہ میرے ساتھ مل جائے, اس کو میں زمین بیچنے خریدنے کا لائسنس دے دیتا ہوں, یہ میرے ساتھ مل جائے. پرانے زمانے میں انگریز نے یہی طریقہ رکھا ہوتا تھا اور پھر وہ طویل عرصے تک پاکستان میں بھی چلتا رہا. مثلاً پیٹرول پمپ کے لیے لائسنس, روٹ پرمٹ, بالکل ٹھیک ہے, محصول چنگی, آج بھی چھوٹی سطح پہ منڈیوں کے ٹھیکے, یہ کیسے دیے جاتے تھے؟ وفاداریوں کی بنیاد, وفاداریوں اور قابو رکھنے کے لیے, عوام قابو رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کا اثر و رسوخ ہوتا تھا. بنیادی طور پہ تو یہ اگر ہم تھوڑا نہیں تو کافی پیچھے چلے جائیں, وہ جو اکبر کا منصبداری سے نظام تھا جی وہی آگے شکلیں تبدیل کرتا آلموسٹ بالکل ایسے ہی, آلموسٹ ایسے ہی ہے. جو پاکستان کے اندر عمران خان نے جو تحرک پیدا کیا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کے موسٹلی جو حلقے ہیں وہ تو رجواڑے ہیں. بالکل, جہاں پر اب تو خاص طور پہ کہ جہاں پہ حالات عجیب و غریب ہیں, مطلب وہاں پہ اگر کسی وزیر کا حلقہ تو وہاں جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی کر رہا ہے. ہاں جی, یہ بشرطے کہ وہ سیاست پہ میں آخری بات کروں اور اس کے بعد میں نے اگلے ٹاپک کی طرف آنا ہے. وہ پہلی بند ہے, سیاست سے مراد ہے بات چیت, مکالمہ, حل کرنا چیزوں کا, ان چیزوں کا جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یار یہ تو اس پہ لڑائی ہوگی, لیکن وہ بات چیت سے کہیں پہ پہنچ جانا, کچھ لے دینا کچھ دے لینا, یہ والی صورتحال جس کے بارے میں کل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہاں پر ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, ہم نے پارلیمنٹ کا فورم, ہم نے سینٹ کا, مذاکرات کا, کمیٹیوں تک کا, لیکن کسی کی خواہش نہیں ہے کہ سیاسی طریقے سے معاملات حل ہوں. یہ جو معاملہ سب بننے لگا ہے, یہ تو سیاست اور زیادہ ختم کرنے لگے ہیں. اور اتنا جو لڑائی چل رہی ہے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ جو ریسٹو پروونسز ہے پاکستان میں, جی اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ بات چیت نہیں ہے. ہم کتنی دفعہ بات کرتے ہیں کہ یار اپیز نہ کریں, بات چیت تو کریں, انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو جن جگہوں پہ نہیں ہے یہ مسئلہ, یہ وہاں بھی مسئلہ کریٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. اکبر, پاکستان یہ جو تحریک انصاف ہے, یہ اگر کوئی احتجاج کرتی ہے, تحریک چلاتی ہے, اس کی کامیابی ناکامی سے قطع نظر, جی
پاکستان کے اندر آپ اس بات پہ ایک وقت آئے گا جب آپ شکر کریں گے کہ فلاں وقت میں ایک جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی تھی ایک پرنسپل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس جماعت کو آج اس طرح, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو بار بار یہ ٹکراتی رہے گی, امن پرامن اور دستور کے دائرے میں جدوجہد کرتی رہے گی اور اسے کچھ نہیں ملے گا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جس طرح آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ تمام چیزوں کو کلب کر کے ایک رسی میں ڈوری میں باندھ دیا گیا تھا, اپوزیشن نکل گئی تھی اور پھر ایک نئی اپوزیشن پیدا ہو گئی. اب جس سے آپ کو جسے آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے. پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کر پائی تو پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کچھ بگڑے گا. ہوگا یہ کہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروپس بننا شروع ہو جاتے, جس طرح پی ٹی ایم بن گئی تھی. بالکل ٹھیک, ایسے ہی. جب آپ جس طرح مارنگ بلوچ اٹھ کھڑی ہوئی, جب آپ بات نہیں کر رہے ہوتے, بات نہیں سن رہے ہوتے, تو یہ ایک نیچرل, اس کی ایک, یعنی آپ سمجھے کہ نیچرل آؤٹ کم ہے. بالکل ٹھیک. پاتے نہیں ہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور تو یہ سمپل سی بات ہے. یہ رکتی ہے تباہ سے یاد آیا, علیمہ خان صاحبہ آج وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اپنے کیس کے سلسلے میں. نعیم پنجوتا صاحب ان کے ساتھ تھے, تو وہ ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ 27 ستمبر کی ڈیٹ سہیل آفریدی صاحب نے دی ہے. تو انہوں نے کہا وہ پارٹی کا فیصلہ ہے, اس میں تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ انتظار کروا رہے ہیں عمران خان کو. ہم کل اس بارے میں بات ہی کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وائی 27 سپٹمبر. ایک تو چلے سنڈے ہے, پھر اس کے علاوہ کچھ موسم کی بات آپ نے کی, کچھ سیلابی صورتحال وہاں پر ہو سکتی ہے, مانسون ختم ہو جائے گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ علیمہ خان صاحبہ ایز آئی واز, میں کل آرگیو یہی کر رہا تھا کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو خبر بنتی ہے وہ اتحاد سے نہیں آ رہی, وہ سہیل آفریدی صاحب سے آ رہی ہے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ وہ انہوں نے اپنا بتا دیا کہ فیملی از ناٹ اسٹینڈنگ, اور شی پروبلی از ٹرائنگ ٹو سے دیٹ پارٹی از ناٹ اسٹینڈنگ ود دا فیملی, اینڈ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں. مطلب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے کیا اندر سے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ آپ پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے میری فیملی کے ساتھ کھڑے ہونا. کیا علیمہ خان صاحبہ تو مورل ہے نا, نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے بارے میں کوئی ایکسپلسٹلی چیز اندر سے یا عمران خان کی سے منسوب کوئی چیز کاغذ پہ موجود ہے کہ یہ میری تینوں بہنیں جماعتی فیصلوں میں کردار ادا کریں گی؟ اچھا, پھر کیا عمران خان واقعی اپنی 3 بہنوں کے تابع اپنی پارٹی کو کریں گے؟ نوئنگ عمران خان ابھی تک تو نہیں ہے, ایسی کوئی انفارمیشن بھی نہیں تھی, ملاقات ہو تو کچھ شاید اس لیے معاملات جو ہیں جو ان کی فیملی کے معاملات ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ایم این اے ہے, نہ ایم پی اے ہے, پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں ہے. تو پھر سیاست میں بھی عمران خان نے انہیں سیاست سے بھی دور رکھا. ہاں, ان کے بھانجے تھے جو اس وقت حسان جو اس وقت جیل میں ہیں, وہ کبھی کبھی ان کی سیاست میں نظر آ رہے تھے, لیکن اگین نچلے ترین سطح پہ. لاسٹ آئی نو ایز فار ایز علیمہ خان صاحبہ از کنسرنڈ, یہ جیل سے پیغام آیا تھا کہ آپ دور رہیے. جی بالکل. بٹ اینی ویز وہ پھر اس کے بعد تو وہ کافی زیادہ, ہاں, اس کے بعد ملاقاتیں بند ہو گئی. تو دیکھیے, اس لیے علیمہ خان کا کنسرن اپنے بھائی کے لیے قابل تعریف ہے. بالکل. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اکبر کہ اس عمر میں 3 بہنیں گرمی سردی دیکھے بغیر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے, اور پھر وہاں اور اس کی وجہ سے پھر مقدمات بھی بھگت رہی ہیں. ہاں, یہ درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ یہ تینوں تو اپنا اپنا کام کر رہی تھی. ان تینوں کا سیاست سے تو کوئی علاقہ ہی نہیں تھا. تو ان کا کنسرن اپنی جگہ, لیکن سیاسی مسائل اپنی جگہ. حبیب صاحب, ہاں درست آپ فرما رہے ہیں. میں صرف اس میں یہ چیز دیکھ رہا تھا, یہ بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے, یہ allow me to say it, یہ پارٹی کو کوئی اتنی اچھی وائبز نہیں دیتا. ٹھیک بات. اور شکایت کرتے ہیں لوگ, آپ سے بھی کرتے ہیں یار, میرے سے بھی کی ہوئی ہے لوگوں نے, اور ایک نے نہیں کی ہوئی, کتنوں نے کی ہوئی ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ کے بار یہ بات خود کی, پہلے چارج شیٹ بھی کر دیا ایم این پیز کو, پھر اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. علیمہ خان صاحبہ ان کو غصہ ذرا مجھے لگتا ہے. دیکھیے, علیمہ خان صاحبہ کو جو پالیٹکس ہے وہ شاید ان کا میدان نہیں ہے, اور پالیٹکس میں جس تحمل کی ضرورت ہوتی ہے شاید وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتی, اسے یعنی اس تحمل کا مظاہرہ بھی نہیں کر پاتی. تو کوئی بات نہیں, ایک بہن کی طرف سے جب اس طرح کی بات آتی ہے
تو ان کے لیے تو یہ دن بھی لمبے، انہیں دن لمبے لگ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا ان کی امید ملاحظہ فرمائیے نا، ایک بہن کی امید ملاحظہ فرمائیے، انہیں لگتا ہے کہ 27 تاریخ کو میرا بھائی باہر آ جائے، اگر یہ 27 کی بجائے کل کر لیتے تو کل ہی میرا بھائی آ جاتا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کی وہ سادگی بھی تو دیکھیں نا. نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کئی دفعہ جو سامعین ہیں وہ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ پہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ تھوڑی سی بات صرف اتنی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ جتنی مربوط ہو وہ تبھی ہوگی جب یہ بھی ساتھ رہیں گی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف پیپل فرام پاکستان پی ٹی آئی لک اپ ٹو ہر. بالکل. سو وہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ اور پھر دوسری طرف سے پارٹی کا تھوڑا بدل ہونا یا پھر ان کا یہ کہنا کہ یار ہم پہ کیوں اتنا غصہ اور ہم نے کتنی، اس میں دیکھیے میں صرف اس وجہ سے وہ تو علیمہ خان صاحبہ کو میرا تو خیال ہے ان کے سامنے ایک صائب راستہ یہ ہے کہ وہ بس اب اس 27 تاریخ کے ساتھ مل جائیں. دیکھیے دن تو کل کا دن تھا، آج کا دن گزر گیا، کل گزر جائے گا، تو ایک ایک دن کر کے آپ اس کے قریب ہی آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اگر آج فرض کیا 5 اگست کو اعلان کرتے تو آپ کیا کرتے، 1 ستمبر کا کرتے، اتنا تو کم از کم کرتے نا. بالکل. تو اب آپ نے 25 دن اور 27 دن ڈال دیے، کوئی مسئلہ نہیں. میسج سے مجھے یاد آیا، وہ اخباری نمائندے میسنجر ہی ہیں نا، وہ لوگوں کو ایک سب بتا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں یار، ان کے کورسپونڈنٹس جو پاکستان میں ہیں، یہ کیا ڈیسیجن لیا ہے حبیب صاحب؟ ان پر پابندی کہ لاہور کراچی اسلام آباد کے علاوہ تم جہاں جاؤ گے بتا کے جاؤ گے، ٹائمنگ بھی بتانی ہے، جگہ بھی بتانی ہے، واپس کب نکلنا ہے، کہاں سے جانا ہے. اچھا اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے نا، وہ کہیں گے ہم نے تو حفاظتی اقدامات کے لیے کیا ہے. کس طرح سے؟ تو جب آپ ان سے پوچھیں گے ان کی حفاظت کے لیے، ہم نے تو ان کی حفاظت کے لیے کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ڈینیل پل کا واقعہ ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد دلائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک آرگومنٹ. لیکن عملاً یہ دیباچہ لکھا گیا ہے کہ جرنلسٹوں کی ایکسس ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے، صحیح. یہ آج فوراً یعنی بظاہر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فورن میڈیا یعنی وہ لوگ جو غیر ملکی صحافی ہیں وہ پاکستان آئیں تو وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ کہیں نہ جا سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ساتھ اب وہ پاکستانی شہری جو غیر ملکی میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں ان پر بھی پابندی لگ گئی. جی. تو اب آپ ذرا بتائیں کہ پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگ گئی کہ اچھا یہ تو ویسے ہی غیر آئینی ہے کہ آپ پاکستان کے شہری کی نقل و حرکت پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ آئین انشور کرتا ہے. آئین انشور کرتا ہے. تو وہ پاکستانی شہری جو صحافی ہے اور کسی غیر ملکی ادارے کے لیے کام کرتا ہے، اس میں حکومت کا کیا کنسرن ہے؟ تو یہ تو ایک سراسر آئین کی روح سے متصادم لگتی ہے یہ شرط ہی. مثلا ایک صحافی ہے، آپ مطلب میں فرض کیا میں بی بی سی کے لیے کام کرتا ہوں، میں روئٹرز کے لیے یا کسی بھی ایک ادارے کے لیے کام کرتا ہوں، تو میں کسی دوسری جگہ پر جاؤں، مجھے کیسے روکیں گے؟ مطلب میں لاہور سے نہیں وہ کیس کر دیں گے. آپ جب خبر دیں گے نا، اس میں آپ کا بائی لائن لکھی ہوگی تو وہ کیس کر دیں. یہ اس کا حل اب میں اگر میں بائی لائن نہ دوں تو دیکھیے آپ نے ایک چوری کا راستہ کیوں کھولنا چاہا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہم اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے، جانے کے لیے، وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے آزاد کیوں نہیں ہیں؟ بی بی سی سے سر مجھے یاد آیا، بی بی سی اردو نے یہ کشمیر والا پشاور کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ مجھے یہ اچھا ہاں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ 2 علاقے نو گو ایریاز ہیں کچھ پاکستانیوں کے لیے. مطلب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بالکل بند کمرے میں، وہ اس آدمی نے بس بیٹھ کے اچانک ٹی وی دیکھتے ہوئے وائلنس سے مجھے یاد آیا حبیب صاحب، وہ آپ بی بی سی کے بھی بات کر رہے تھے جس وقت یہ کشمیر والا سب معاملہ شروع ہوا. الجزیرہ پر تو پابندی ہو گئی، چلیں جی کمال حیدر صاحب نے وہاں سے رپورٹنگ کی، پھر اس کے بعد بی بی سی اردو رپورٹ کرتا رہا. اس کو بی بی سی انگلش نہیں تھا کر رہا، بی بی سی انگلش نے سٹارٹ کر دی. کوئی اس میں پاکستانی نہیں ہے. وہ جو ویڈیو ان کی شارٹ ڈاکیومنٹریز ہیں وہ ابھی تازہ جو ہے وہ دیکھیے، وہ کسی سے کوئی نہیں پوچھا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس سے پوچھ کے وہ بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ ایک بڑا یورپین ادارہ ہے جس کے صحافی نے ایک روٹین کی خبر دی. ہاں بتایا تھا آپ نے، بالکل یس. اور اس کے ایڈیٹر نے اس کو کہا کہ تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو آپ یہ کام نہ کریں، اس لیے ہم سٹوری پہ آپ کا نام نہیں دیں گے. تو اب آپ ذرا تصور کر دیں کہ ہم وہ صحافی جو اپنے پیشے پہ فخر کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں، حکومت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اپوائنٹمنٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. اگر ہم کسی غیر ملکی ادارے کے لیے کام کر رہے ہوں، بی بی سی کے لیے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کا اپوائنٹمنٹ بھی تو ہے نا، کہ مطلب آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہ یار بی بی سی تم نے یہ غلط خبر چھاپی ہے،
اس کو ذرا ٹھیک کرو یا ہمارا ورژن بھی ڈالو. اچھا الجزیرہ کا کمال حیدر بالکل ایک بہت ہی عمدہ جرنلسٹ ہے, میں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ کام کیا, وہ کبھی اس نے غیر ذمہ داری سے رپورٹنگ نہیں کی. بتاتے نا کہاں پر غیر ذمہ داری ہے, یہ تو اچھا وہ آپ بتا ہی نہیں رہے. ہاں, اور پھر آپ نے اس کی ویب سائٹ بند کر دی. کسی درجے میں پینک بھی ہے حبیب صاحب. اور ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب, اور یہ انٹرنیشنلی آپ کو اچھا نہیں کر رہے, یہ کوئی آپ کے فیور میں نہیں بات. دیکھیں ابھی شروع میں وہ جی ایس پی پلس کی جو بات کر رہا تھا, وہ کیا ای یو نے بات کی, اس میں ایگزیکٹلی یہ بات, بالکل آپ نے اس کے برخلاف وہ سب کچھ کر دیا, پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا ہے وہ, پتہ نہیں غالباً آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا, کافی سارے لوگوں سے سنا ہوا ہے, بزرگوں سے سنا ہوا ہے جی کہ ضیاء الحق کے دور میں میڈیا پہ پابندی تھی, لوگ سیربین سنتے تھے یا بی بی سی سنتے تھے یا دوردرشن سے خبریں لے لیتے تھے. اب آپ سوچئے پھر وہ آپ اسی طرف ڈیجیٹل دور ہے, لوگ خبروں کے لیے کہیں اور انحصار کرنا شروع کر دیں. جو آپ کے یہاں پر لوگ امپلائڈ ہیں اس ذمہ داری سے کام کریں, فیک نیوز نہ دیں, مس انفارم نہ کریں, تو ٹھیک ہے نا یار, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. لیکن نہیں, آپ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پشاور اور کوئٹہ کا نام کیوں نہیں ہے اس میں, مظفر آباد کا نام کیوں نہیں. کوئٹہ تو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں سر, وہاں پہ تو جو حالات ہیں ویسے وہ اپنی جگہ پہ, پھر اس کے علاوہ ایک دیکھیے پھر حکومتیں تو یہ تسلیم نہیں کرتی سر جی, سسٹمیٹکلی جس طرح کوئٹہ کے اندر جو نیٹ ورک تھا آپ کے ٹی وی چینلز اور اخباروں کا, جس طرح وہ ہم نے ختم کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر اس کے بعد ہم ہی پریس کانفرنس کر کے شکوہ کرتے ہیں کہ مس انفارمیشن کیوں پھیل رہی ہے, ہم اپنے ہی لوگوں کو وہاں پر رپورٹ نہیں کرنے دیتے. تو اب دنیا میں اب آپ کس, اور پھر ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت, کیا میانمار نے ہر قسم کی پابندیاں لگائی ہیں, کیا رپورٹنگ ختم ہوگی وہاں سے. حبیب صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں, میں بھی یہی سوچ رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے مبینہ طور پہ جو پرویز ہود بھائی صاحب کے بقول 25 وائس چانسلرز کو بلایا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب پیٹریوٹزم انسٹل کریں, کیا محب وطن, ملک سے وفاداری, اینڈ آل دیٹ. ملک کی ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے, اس کلیپس کے پیچھے صوبوں سے بڑی چیز آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس سے بڑی چیز آپ کا ایلیٹ کیپچر ہے, اس سے بڑی چیز آپ کا انرجی سسٹم ہے, اس سے بڑی چیز بہت ساری ہیں. لیکن یہ جو ایجوکیشن پوری دنیا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جا رہی ہے, اچھا ویسے یہ پیٹریوٹزم کیا ہوتا ہے, ویسے مجھے یہ بتائیں. پیٹریوٹزم یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ عمرانی معاہدہ ہے میرے ملک کا, جی, میں اس پر عمل درآمد پر اصرار کرتا رہوں. ٹھیک ہے, یہ پیٹریوٹزم. میرے جو حقوق ہیں اور میرے جو فرائض, وہ اگلے روز بھی جو انہوں نے کہا کہ جی فرائض کی تحریک چلنی چاہیے, ٹھیک ہے میں فرائض پورے کروں, لیکن مجھے حقوق دیے میرے حقوق نہیں, پہلے حقوق دیے جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بڑی ہے نا, مان لیتے ہیں نا, میں چھوٹا فریق ہوں, میں تو انڈیویجول ہوں. پہلے اسٹیٹ مجھے دے گی استحقاق حق, اس کے بعد مجھے توقع کرے گی فرائض کی. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے, اس کے حقوق اس کے ساتھ جنم لے لیتے ہیں, لیکن فرائض اس پر بعد میں آتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ پیٹریوٹزم اس بات پر اصرار ہے کہ ریاست میرے حقوق دے اور میں ریاست کی طرف سے عائد کردہ اگر کوئی فرض ہے مجھ پر تو میں اس کو پورا کروں. اب یہ بتائیے کہ یہاں پر پیٹریوٹزم کا مطلب کیا ہے. دیکھیے یونیورسٹی کے بچے, پہلی بات ابھی ریسنٹلی جو پیٹریوٹزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نہ ہوں تو آپ پیٹریوٹ. سوال نہ پوچھیں, یہ بیسکلی یہ اب اس وقت نا بعض لوگ یعنی جو ہمارے کچھ دوست ہیں اور بڑے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے, تو پھر آپ پیٹریوٹ ہیں. ان کے ساتھ ہے تو آپ پیٹریوٹ. یا پھر یوں ہے کہ جس طرح سے ملک چل رہا ہے, آپ نہ بھی ہوں تحریک انصاف کے ساتھ, اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا خیال یہ ہے کہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیٹریوٹ نہیں ہے جو سوال پوچھے. یہ آپ نے نئے صوبے بنانے کا جو سوچا, تو یہ آئین کے مطابق کیسے بنائے جائیں گے, آپ کو اگر اب نظر آ رہا ہے تو پہلے نظر کیوں نہیں آیا, یہ سوال پوچھنا. الیکشن پہ اعتراض کیوں ہے, ہاں یہ 2024 کا الیکشن جو جیسے ہوا, یہ چیزیں پیٹریوٹزم نہیں, اس میں فارم 45 فارم 47 کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ تو یہی تو جو سوال کر رہے ہیں یہی تو پیٹریوٹ ہیں. اور دیکھیے پاکستان بزنس کاؤنسل دنیا میں آج تک کوئی حکومت پیٹریوٹزم کی تعریف نہیں کر سکی. اس کی ہمیشہ تعریف یہ ہوتی ہے کہ میری گل منو تو تجھ پیٹریوٹ. تو اس طرح کون مانتا ہے. لیکن یہ اور آج کی دنیا میں آپ نوجوانوں کو, اس نسل کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک مخصوص کتاب پڑھا کے آپ یہ کچھ کر لیں گے. دیکھیے میں اگلے دن میں ایک یونیورسٹی کا کورس دیکھ رہا تھا. کین یو امیجن کہ اس کورس کو دیکھ کے اس میں جو چیزیں تھیں, میں ان سے کہا کہ یہ کیوں ہے, تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جی HEC نے دی.
میں نے کہا اگر HEC میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آفرین ہے. میرلی آپ کو نا 20% ملتا ہے کچھ ایسی چیز کہ جہاں سے کسی کو انالائز کرنا, کریٹیکلی انالائز کرنا, کوئی تھنکنگ, اپنا دماغ کھولنے کا سلیبس کے اندر کوئی ایسی چیزیں کو مواد موجود ہو. ادھر سے دوسری طرف سے ہم یہ سب معاملہ کریں, میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا اب جو میں کہیں دیکھتا ہوں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے کورسز نا, میں ادب سے جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں سے اگر آپ نے پڑھانا ہے نا مطالعہ پاکستان اور اسلامیات, اول تو شاید ہائر کلاسز میں پڑھانا ضروری نہیں, بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں, اچھا, لیکن اگر پڑھانا ہے نا تو آپ نوجوانوں کو کہیں کہ ذرا جو 14 نکات ہیں وہ ان کا سیاق و سباق کیا ہے, ان کے اوپر ایک اسائنمنٹ بنا کے لاؤ اور سوالوں کے جواب دو, ٹھیک ہے, اور ان کا کریٹیکلی اینالائز, رٹا مار کے نہیں, ان کو کریٹیکلی اینالائز کریں. اچھا, اسی طرح کسی آدمی کو کہیں کہ یہ 4 احادیث ہیں, ان کی تخریج کر کے بتاؤ, ٹھیک ہے نا, ان کی روایت کی تخریج کرو, ان کی روایت کے بارے میں بتاؤ, ان کی ثقافت کے بارے میں بتاؤ. ایک لوگوں کو ریسرچ کی عادت ڈالیں. قرآن کریم میں فلاں لفظ جو ہے اس کے مادے تک پہنچو, اور یہ ماضی میں کن کن اشکال میں اور کہاں کہاں کس کس عقل استعمال کرنے والے جن کو قرآن کریم کہتا ہے بالکل کہ عقل استعمال کرتے ہیں, بالکل, یا جو عقل نہیں استعمال کرتے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور جب قرآن مجید کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو, تو قرآن مجید کا مطلب کیا ہے, کیسے عقل استعمال کرو, ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ ساری میں صرف ابھی سب جاتے جاتے تو جب آپ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں گے نا. ہاں, ٹرو دیٹ, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں اسد عمر صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تو یہ ہواوے کے چیئرمین سے ملے چائنا جا کے, اور انہیں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی یونٹ لگائیں. تو یہ اس وقت جو پاکستان بزنس کاؤنسل کے جو صدر تھے, یہ انہوں نے واقعہ کوٹ کیا بعد میں. انہوں نے کہا وہ جو ہواوے کا چیئرمین تھا نا, اس نے کہا کہ مجھے روز کے 30,000 فون بنانے کے لیے 5 لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کروں تو ایک کام کریں, مجھے صرف 10 لوگ اپلائیڈ میتھس میں PhD دے دیں, لیکن میری مرضی کی یونیورسٹیز کے. انہوں نے یونیورسٹیز بتائیں, یورپ کی فلاں 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 یونیورسٹی, فرانس کی, آپ کی یونیورسٹی کا نہیں. دیکھیے دنیا یہاں جا رہی ہے. اب جو میتھس ہے نا, اب اس وقت چائنیز لوگ میتھس میں اوپر سے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے اتنی توجہ دی ہے, اور ہماری توجہ میتھس کی بجائے نظریات سازی کی. پھر اس کے بعد ہم نے کیا اس کا نام ہے, نظریہ پاکستان, پتہ نہیں اس کا بھی مطلب, ویسے لکھ ہی دیں اگر مطلب لکھ دیں اس کا, کوئی اس کو ڈیبیٹ کرے, ڈیفینیشن کچھ کر دیں تو ہمارا بھی کوئی آسانی ہو جائے گی. کل کو ابھی سب پیکا میں بھی تو آ گیا نا وہ ورڈ, آپ نظریہ پاکستان. ہاں, اس کی کوئی بالکل تمہید چاہے 10 صفحوں کی لکھ دیں, کچھ تو لکھ دیں یار. خیر, کل ملتے ہیں جی. اللہ